الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں، الفتوں، لطافتوں، برکتوں اور محبتوں سے بھرپور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یوم جمعہ یعنی جمعہ کا دن پورے ہفتے کا ایک طرح سے غسل ہوتا ہے، جو انسان میلا کچیلا ہو یا گناہوں کی میل ہو، جمعہ والے دن کا ایک غسل ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح وہ دنوں کے اندر یوم غسل ہے، اس طرح سب مہینوں میں یہ بھی غسل کا مہینہ ہے رمضان المبارک، کہ اللہ رب العزت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس مہینے کے جو خطبات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین خطبہ وہ ام المؤمنین، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، طاہرہ کائنات، الصدیقۃ الکبریٰ، میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا کردار پوری امت کے لیے، خاص طور پر ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں، بہنوں، ہماری عورتوں، ہماری بیٹیوں کے لیے روشن مثال، اسوہ نور۔ ام المؤمنین اماں جان کا جو انتقال ہے وہ مشہور اور راجح تاریخی روایت کے مطابق 10 یا 11 رمضان المبارک ہے۔ تو اس حوالے سے بندہ عاجز نے ضروری گردانا کہ اماں جان کی سیرت کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے، کچھ کچا پکا سبق آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ جو ہمارے حاضرین ہیں ان کے ذریعے سے، اسی طرح سے پردہ میں ہماری بہنوں کے ذریعے سے گھروں تک یہ صدا جائے، یہ آواز پہنچے کہ اسلام صرف تھیری یا ٹیکسٹ یا الفاظ کا دین نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کتابیں لا کے رکھ دے، تمہارے سامنے الفاظ لا کے رکھ دے کہ یہ کتابیں پڑھو تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی، بلکہ دین اسلام افراد پیش کرتا ہے، رول ماڈلز پیش کرتا ہے، کردار سامنے لے کے آتا ہے۔ خالی باتیں
نہیں بتاتا، تقریریں نہیں ہوتی، اس میں بندے پیش کرتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں فلاں تبدیلی لے کے آنی ہے، یہ فرد ہے، یہ تبدیلی لے کے آنی ہے، حسن اخلاق سیکھنا ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، عفت اور پاک دامنی سیکھنی ہے، یہ حضور کی ازواج ہیں، یہ ان کی بنات ہیں، مطہرات ہیں، یہ ان کے اہل بیت ہیں۔ آپ نے کوئی بھی اخلاقی سبق سیکھنا ہے تو قرآن مجید، دین اسلام کردار پیش کرتا ہے سامنے، صحابہ، صحابیات، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، افراد سامنے کھڑے کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر نئے نئے ٹرینڈز چلتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے مدرس ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے پڑھایا جاتا ہے۔ مدرس ڈے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن مدر ڈے، ایک دن تم کیک کاٹو گے اور یہ خوشی مناؤ گے کہ ہمارا اپنی ماں کے ساتھ ریلیشن ہے، کوئی ہم ماں سے محبت کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، کس قدر ہم یتیم اور مسکین ہو گئے کہ ہمیں ان کا کلچر پسند آ رہا ہے۔ ارے میاں ان کے ہاں رشتے ہیں نہیں، فیملی لائف ہے نہیں، 15 سال کی عمر، 16 سال کی عمر، 17 18 سال کی عمر، مختلف قوانین ہیں مختلف ممالک میں، اس کے بعد بچہ آزاد ہے، اپنی زندگی جیے گا۔ اس نے سال کے بعد اپنے امی ابو سے ملنا کب ہے؟ امی ابا بوڑھے خانے میں، اولڈ ہاؤسز میں ہیں، جنہوں نے کھلایا پلایا، سینے سے لگایا، اب وہ بوڑھے خانے میں ہیں، بیٹا دوسرے شہر میں ہے، بس جب وہ فوت ہوگا اس کو فون جائے گا، وہ کہے گا میں بزنس میٹنگ میں ہوں، میں فوری طور پر آ نہیں سکتا، یہ میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر رہا ہوں، اس کے فیونرل ادا کر دیں اور اس کو کہیں پہ دفنا دیں آپ۔ بھائی وہ رشتوں کو ترسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سال میں 2 سے 3 دفعہ ماں باپ کو ملتے ہیں، اپنی برتھ ڈے پہ، ماں باپ کی برتھ ڈے پہ، اور یا پھر اس طرح کے بہانے انہوں نے بنائے، وہ مدرس ڈے، فادرس ڈے، بس یہ اس طرح سے وہ ملتے ہیں اور تمہیں وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ بھائی دین اسلام میں ہر دن ہی مدرس ڈے ہے۔ فرمایا جو صبح اٹھا، جس نے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، حال نہیں پوچھا، زبان سے کچھ نہیں پوچھا، ابھی خدمت نہیں پوچھی، ابھی سر پاؤں نہیں دبائے، صرف مسکرا کے دیکھ لیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں 4 چیزوں کو تو خالی دیکھنا ہی ثواب ہے، خالی دیکھنا ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کو خالی دیکھنا ہی ثواب ہے، خالی دیکھنا، کچھ نہ پڑھو، خالی دیکھو، بس خالی دیکھنا ثواب ہے۔ قرآن مجید کو خالی دیکھنے کا ثواب ہے، پڑھنا نہیں آتا، محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، اسی کا ہی ثواب ہے۔ ایسا خوبصورت دین ہے۔ والدین خالی دیکھنا ہی ثواب ہے۔ قدر کریں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں۔ اللہ رب العزت والدین کی خدمت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہترین وہ مال ہے جو آپ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان سکون کی تلاش میں اس پیر کے پاس جاتا ہے، اس مولانا، اس مفتی کے پاس جاتا ہے، جانا چاہیے حصول علم کے لیے، زیارت کے لیے، یہ بڑے لوگ ہیں، جانا چاہیے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے والدین حیات ہیں اس کے پیر و مرشد اس کا ماں باپ ہی ہے۔ پہلے ماں باپ ہیں، بعد میں پیر و مرشد ہیں۔ یہ نہیں کہ 10 دن پیر و مرشد کے پاس ہیں، 40 دن پیر و مرشد کے پاس ہیں، ماں باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، گھر میں اس کو خدمت کی ضرورت ہے۔ نہیں میاں نہیں، والدین۔ تو یہ فیملی لائف، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی یہ ہمیں دین اسلام نے عطا کیا۔ اچھا، ایک ہے ہماری فزیکل ماں، بایولوجیکل مدر، بڑا مقام ہے۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہماری روحانی مائیں، روحانی ماں۔ اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقی ماں ہے نا، جس نے مجھے جنم دیا ہے، اس کا جب نکاح ہوا تھا میں موجود نہیں تھا، اس کے گواہ کے لیے، حلال ریشن کے لیے مجھے گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن
جو آقا کریم سید المرسلین شفیع المذنبین حضور پاک علیہ السلام کی حرب نبوت میں جو خاتون آئی ہے، ازواج مطہرات کی کیٹیگری میں جو شامل ہو گئی ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تیری ماں ہے۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہو سکتا، نہ مجھے کسی کے تصدیق کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کے گواہ کی ضرورت ہے، کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ یہ تیری ماں ہے۔ اب وہ میری روحانی ماں ہے۔ سورۃ الاحزاب پڑھیے، سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 یہ کہتی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کا مقام کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا آنر کیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر ان کو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ محبت نبھانے کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے تو ان پر واجب ہے کہ اپنی جان کو قربان کریں اور حضور کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ ثابت کریں۔ علماء نے لکھا ہے، اسی آیا کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ خودکشی حرام ہے، جائز نہیں ہے کوئی شخص اپنی جان لے۔ جہاں پر الٹیمیٹ ہے کہ آپ کی جان جانی ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو پروٹیکٹ کریں، پروٹیکٹیو میئرز لیں، اپنی جان کو خام خواہ سے تھرو نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ لیکن اگر حضور پاک علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو کہیں کہ یہ آگ ہے، یہ سمندر ہے، اس میں کود جا، تو اب اس میں کودنا واجب ہے، کیونکہ تمہاری جان تمہاری نہیں، اب حضور کی امانت تھی۔ اس آیا کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ اولا، اس میں تفصیل ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج وہ ان کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ماں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، یہ وہ ماں ہیں کہ جن کے اعزازات بے شمار ہیں۔ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین حضور پاک علیہ السلام کے عقد میں آتی ہیں تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اما جان کی عمر 40 سال تھی، اور روایت کے مطابق 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوئے تھے، ایک جناب عتیق سے اور ایک ابو حالہ سے، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے عقد میں آئی اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہیں، رفاقت ان کی رہی 25 سال۔ ظاہری حیات طیبہ میں حضور کا ساتھ کتنا ملا؟ 25 سال۔ اور وہ عرب کا معاشرہ کہ جس میں مرد، ان کے ہاں یہ ٹرینڈ تھا کہ ایک وقت میں 2 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں ان کے حرم میں ہوتی تھیں، ان کے عقد میں ہوتی تھیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس وفادار بیوی کے ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اسی لیے اما جان کو کہا جاتا ہے الزوجۃ الوفیہ، ایسی وفا نبھائی، ایسی محبت کی، ایسی وفاداری، ایسی غمگساری کہ پورا قریش، پورا عرب ان کو لقب دیتا تھا طاہرہ۔ طاہرہ کہتے ہیں پاکیزہ، ایسی پاکیزہ سیرت تھی اما جان۔ ان کا لقب تھا الصدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی سچی، کہ جن کا دامن سچائی سے بھرپور۔ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان سب میں سے سب سے پہلے جس نے حضور کا دامن تھام کے کلمہ پڑھا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، سب سے پہلے۔ چونکہ حضور پاک علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے سب سے پہلے کہاں آئے تھے؟ اما جان کے پاس آئے تھے سب سے پہلے۔ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب، اتنا وزنی کلام، یارو جو قرآن مجید اب ہم پڑھتے ہیں نا الفاظ کی شکل میں، یہ اس کی ریفلیکشن ہے، یہ وہ بعینی ہی وہ الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔
یہ اس کا پرتو ہے، اس کا ریفلیکشن ہے جو ہمارا سینہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. یہ اس کا نور اور اس کی لائٹ ریزز ہیں اس کی. قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو لو انزلنا ھذا القرآن، سورۃ الحشر کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے قرآن مجید علی جبل، اگر پہاڑ پر اتارتے نا، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یار ایک ایک حرف اتنا وزنی کہ پہاڑ جیسی مضبوط ترین مخلوق وہ اس کا وزن برداشت نہ کر پائے. اور وہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اترا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حزن کے عالم میں، اس کلفت کے عالم میں اما جان کے پاس گئی. مرد جب پریشان غمگین ہوتا ہے نا ایسی سچویشن میں، تو جب گھر آتا ہے نا تو ایک وفادار بیوی، حسن سیرت والی بیوی، حسن کردار والی بیوی، اپنے خامن سے محبت کرنے والی بیوی، اس کا پاس آ کے بیٹھنا، تسلی کے 2 بول بولنا، تشفی کے 2 بول بولنا، میں کہتا ہوں کائنات میں ایک مرد کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہی وہی ہوتا ہے کہ وہ عورت اس وقت باتیں کیا کرتی ہے اپنے خامند کے ساتھ. اور انہوں نے جو جملے اس وقت بول چھوڑے ہیں نا، جو احادیث کی کتب میں، میں کہتا ہوں کہ عرب جو ہے نا، عرب وہ صاحب کلام لوگ ہیں. ان کے مرد، ان کے خواتین بڑے بڑے شاعر، لکھاری، ان کے کلام اتنا شاندار ہوتا تھا، ایسا وہ فصیح و بلیغ ان کی زبانوں سے کلام نکلتا تھا نا، کہ اسی لیے انہوں نے باقی جو نان عرب تھے نا ان کو وہ کہتے تھے عجم. عجم کا مطلب تھا گونگے، کہ ان کی تو زبان ہی کوئی زبان نہیں، ان کا تو کوئی کلام ہی نہیں. اصل کلام کی طاقت تو ہمارے پاس ہے. مطلب وہ سارے بڑا زبردست کلام بولتے تھے. لیکن اما جان کی زبان میں اس وقت جو جملے آئے ہوئے نا، وہ سارے شاعر، سارے فصیح، سارے بلیغ، سارے بڑے بڑے محدثین عاجز ہیں کہ یار اما جان کی زبان پہ اتنا فصیح کلام کیسے آ گیا. اچھا وہ کلام بھی ایسا کہ ایک امتی ایک نبی کو تسلی دے رہے. یعنی ہوتا یوں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان سے اپنی امتی کے لیے تسلی کے الفاظ بولتے ہیں زوجہ مطہرہ لیکن ہیں تو امتی. لیکن اس وقت وہ تسلی کے الفاظ بول رہی ہیں اپنے خامد کے لیے جو کہ نبی ہے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں پر اتنا رحم فرماتے ہیں، آپ اتنے رحم دل ہیں. وتحمل الکل، جو غمگین ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، آپ تو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضیف، آپ کے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا. کوئی بھی مہمان آتا ہے وہ بھوکا آپ کے پاس سے واپس نہیں جا سکتا. وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں. ان اللہ لا تضیع، بے شک رب آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرنے والا. یقیناً اللہ آپ کو کوئی بہت بڑا مقام دینے والا ہے. یہ ایک بیوی یہ جملے بولی. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نبی کے اوپر وحی اترتی ہے، اللہ نبی کے دل پر کلام اتارتا ہے جس کو ہم قرآن یا حدیث کہتے ہیں، اسی طرح اس وقت اللہ رب العزت نے اما جان کے دل کے اوپر الہام کیے تھے یہ جملے جو اما جان کی زبان سے یہ نکلے تھے. کیونکہ غیر نبی پر وحی نہیں، الہام اترتا ہے. جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کے دلوں پہ رب العزت کوئی خیر کی بات اتارتے، اس کو الہام کہتے ہیں. بری بات شیطان کی طرف سے آتی ہے، خیر کی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے، دل میں اترتی. تو اما جان کے دل پر اللہ رب العزت نے یہ جملے اتارے تو اما جان نے تسلی کے لیے اپنے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جملے بولے. یہ اما جان کا اعزاز ہے. ایسی ہوتی ہیں بیویاں، ایسی ہوتی ہیں مائیں. یہ ہے سیرت اور کردار، یہ ہے اس کا نور، روشنی اور رنگ آج کی ہماری بہو بیٹیوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے. یہ ہے ہمارے رول ماڈلز. اما جان سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں، سب سے پہلے نماز میں حضور کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہیں. فرض نماز اتری نہیں تھی. عفیف کندی بزنس پارٹنر تھے حضور کے چچا کے،
جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. تو جو بھی کوئی فرینڈ ہمارا مہمان آتا ہے نا دوسرے سٹی سے دوسری جگہ سے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے شہر کی جو اہم اہم جگہ ہے نا تو ہم اس کی سیر کرواتے ہیں. تو مکہ والوں کے پاس کیا تھا؟ بیت اللہ شریف تھا. تو وہ ادھر لے کے گئے. صبح صبح کا وقت تھا. تو عفیفی کہنے لگا یار یہ صحن میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک آدمی ہے, اس کے پیچھے ایک مرد ہے, پھر ایک عورت ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب میں ایک تاجر آدمی ہوں, میں نے یہ پورا عرب گھوما ہے, تو میں نے تو ایسی سچویشن ہی دیکھی ہے, کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ میرا بھتیجا ہے, اور یہ جو اس کے ساتھ ہے یہ اس کا فرینڈ ہے, ابو بکر اس کا نام ہے, اور یہ اس کی بیوی ہے خدیجہ ہے. یار سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے پورا عرب گھوما ہے, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سرزمین پر کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہے, کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. یہاں یہ لوگ جو ایکشنز کر رہے ہیں نا, یعنی ان کے اس عمل کی طاقت مجھے نظر آ رہی ہے. جو شخص سفروں کا عادی ہوتا ہے نا, جو آنے دیدہ آدمی ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, پہلے سے دیکھتا ہے, فورس ہی کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا, کہنے لگے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر تم ذہین بننا چاہتے ہو نا, حکیم ویژنری بننا چاہتے ہو, تو سفر کرو, گھومو زمین میں, تمہارے مشورے میں تمہاری بات میں طاقت آئے گی. تو انہوں نے اس وقت اینٹیسپیٹ کر, اما جان سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز میں کھڑی ہونے والی ہیں. کتنا سبق ہے ہمارے لیے میرے دوستو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس زوجہ سے, ہماری اما جان سے کتنی محبت تھی. آپ اندازہ کیجئے کتنی محبت تھی اما جان سے, کہ اما جان کے پردہ فرمانے کے باوجود اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بظاہر دنیاوی حالات کھل چکے تھے, فتوحات تھی, ازواج مطہرات تھی, بڑی محبت کرنے والی بیویاں تھیں. ان میں عفیفہ کائنات, سیدہ کائنات, سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. بڑی وفا کرنے والی بیویاں تھیں. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفا کو کبھی نہیں بھولے. اب کھول کے دیکھیں بخاری شریف, مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, کتب احادیث اٹھا کے دیکھیں, انسان کو رونا آتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے کیسی اگزامپل سیٹ کی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت, وہ ذات کہ جن کو اللہ اپنے پاس بلائے, اللہ اپنا محبوب ٹھہرائے, اور وہ انسانوں میں سے کسی عورت سے ایسی محبت کرے, انسان حیران ہوتا ہے. قسم سے یہ تعلیم للامہ ہے, یہ امت کو سکھانے کے لیے کہ لوگوں جو عورت اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ رہی ہے نا, یہ بہت بڑی قربانی ہے. باپ نہ جانے کتنی قربانیاں دے کے گود میں بیٹی پلتی ہے, اس کو بڑا کرتا ہے, پڑھاتا لکھاتا ہے, اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. ایک دن وہ اجنبی گھر میں بھیجتا ہے, یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. یہ صرف اس تکلیف کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی بچی رخصت کی ہے. مطلب ہمارا سسرالی معاشرہ اتنا ظالم ہو چکا ہے. الامان والحفیظ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل سیٹ کی کہ بیویوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے. ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں تھے, اما جان سیدہ عائشہ کے پاس تھے, تو وہ پردے میں بات کر رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچانا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا یہ حالہ نہیں ہے؟ حالہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی. اب بہنوں کی آواز ملتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم بھی تو ہیں جس طرح سے عورتیں باتیں کرتی, ہم بھی تو ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ انہی کو یاد کرتے ہیں. انہا کانت وکانت, اس طرح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آخر رسول اللہ آنکھوں مبارک میں آنسو آئے. فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کر, خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کر. اس نے اس وقت میری مدد کی جس وقت کوئی میری بات سننے والا نہ تھا. اس نے اس وقت میرے اوپر خرچ کیا جب لوگ اپنے مال کو مجھ سے روک رہے تھے. اما جان فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی ہدیہ آتا, کوئی جانور ذبح ہوتا, گوشت تقسیم ہوتا,
حضور پاک علیہ السلام الگ سے گوشت کی ڈھیریاں بنواتے اور گوشت تیار کروا کے حضور پاک علیہ السلام تلاش کرواتے لیسعھا، جہاں جہاں تک صدائقھا خلائلھا، اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں ہوتی ہیں، بہنیں، فرینڈز، ان کے گھروں میں بھجوایا کرتے تھے گوشت۔ اس طریقے سے اپنی بیوی کو یاد رکھا حضور پاک علیہ السلام نے۔ یہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ بیوی کی وفا کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب گھر کے اندر فقر و فاقہ آتا ہے، غربت۔ 3 سال تک مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، اکنومیکل بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب قید میں، کوئی تعلق نہیں، آنا جانا کچھ نہیں، پورے خاندان ابی طالب بند ہے 3 سال تک، پتے گھاس، فقر و فاقہ۔ اس صورتحال میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت پر فدا رہی، قربان رہی۔ مالدار تھی، بزنس ویمن تھی، سی ای او تھی کمپنی کی۔ آقا کریم علیہ السلام ان کا مال تجارت لے کر کے جایا کرتے تھے، اور بھی لوگ لے کے گئے ان کا مال تجارت، سب کچھ حضور پاک علیہ السلام پر قربان کر دی۔ یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا معاش نہیں سنبھالا۔ اعلان نبوت کے بعد دعوت، تبلیغ، امت کے خیر، وہ قافلہ وہ ادھر ٹھہرے، اس کے پاس اعانت کے لیے، اس کو دعوت کے لیے، اس کو لا الہ الا اللہ، اس کو لا الہ الا اللہ۔ کہاں معاش کمانے کا ٹائم ہے بھیا؟ کہاں؟ تو نظام کیسے چلتا تھا؟ گھر کے اندر سیدہ خدیجہ نے اپنے مال کا منہ کھول رکھا تھا، اپنے خزانے حضور کے قدموں میں ڈال دیے تھے، اور باہر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال حضور کے لیے کھول رکھا تھا۔ یہ دو وہ شخصیات تھیں کہ جن کا مال خرچ کرنے کے لیے حضور کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام باہر نکلے تو کہیں پہ کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا 2 پہاڑوں کے درمیان میں۔ دیکھا کہ وہ مسافر ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، فقر و فاقہ کا عالم ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ سواریاں بھی چلا سکیں، کہیں سے مسافر تھے، کچھ دن کے لیے ٹھہر گئے وہاں پہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں بڑا گراں گزرا ان کی یہ کیفیت دیکھ کے کہ کس طرح سے لاچار، بے کس اور بے بس ہے۔ نبی سے زیادہ امت پر کوئی شفیق نہیں ہو سکتا۔ گھر تشریف لائے، اب پہلو بدل رہے ہیں، کبھی دایاں پہلو، کبھی بایاں پہلو۔ جو وفادار بیوی ہوتی ہے نا، وہ خاوند فیس ریڈ کرتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے، تاثرات سے وہ پہچانتی، خاوند کی چال پہچانتی، وہ گھر میں داخل ہوتا وہ پہچان جاتی ہے۔ تو پاس آئیں، پوچھا یا رسول اللہ کچھ پریشانی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں فلاں قافلے سے مل کر ان بیچاروں کی یہ کیفیت ہے، اب بظاہر میرے پاس تو مال کی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ میں جا کر کے ان کی مدد کروں۔ فرمایا کہ آپ جائیے، کچھ قریبی جو عزیز ہیں یا جو سردار ہیں آپ ان کو بلا لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک اعتماد کے لوگ بلا لائے۔ جب وہ آئے تو اما جان نے پیچھے سے کیا کیا، ان کے پاس جتنی اشرفیاں تھیں نا، جتنا مال تھا، مال تجارت، سارا کا سارا ڈھیر لگایا۔ ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ پیچھے وہ خود چھپ رہی تھی، اس طرف حضور تھے، اس طرف یہ تھی۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب گواہ رہنا، میں نے یہ سارا کا سارا مال آج سے ان سب گواہوں کی موجودگی میں آج سے یہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ کی مرضی ہے، جہاں مرضی خرچ کریں، جہاں مرضی خرچ کریں۔ تو میرے دوستو، اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہ ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسبک من نساء العالمین، پورے جہان کی، پوری انسانیت کی جو سب سے معزز ترین عورتیں ہیں ان کی لسٹ بناؤ۔ مریم بنت عمران، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، و خدیجہ بنت خویلد، اور خویلد کی بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و فاطمہ بنت محمد، اور آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، معصوم آمنہ، حضور پاک علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر
سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و آسیہ امرات فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے فرعون کی تکلیف کاٹی، اس کی سزائیں برداشت کی۔ اور اما جان سیدہ عائشہ طیبۃ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک وہ وقت بھی آیا، حضور کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ یادیں کیسی ہیں، بس آخری بات کر کے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ یادیں کیسی کہ بدر ہوا، قیدی مکہ کے لوگ، ان کے قیدی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، مسجد نبوی میں ہیں۔ اب ان قیدیوں کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ بھائی جو فدیہ دے سکتے ہیں نا وہ فدیہ دے لیں، پیسے دے کے چھوٹ جائیں۔ اب جو ان کے ریلیٹیو سے مکہ کے اندر، وہ اپنے اپنے متعلقہ رشتہ دار کا فدیہ بھیج رہے تھے کہ بھائی یہ پیسے لے لو یا یہ فدیہ لے لو، ہمارا بندہ چھوڑ دو۔ اب وہ جو فدیہ آ رہا تھا نا، وہ جو لسٹیں بن رہی تھیں اس کی، اب اس میں ایک ہار نکلا۔ وہ جو ہار تھا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اپنے خامند ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے۔ حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی قیدیوں میں شامل تھے، اور حضور کی بیٹی اپنے خامند کو چھڑانے کے لیے، جو ریاست کا قانون ہے وہ قانون ہے، رشتہ داریاں نہیں چلتی یہاں پہ۔ اگر ریاست چلانی ہے تو قانون سب کے لیے ہوتا ہے، کوئی نیپٹزم نہیں، کوئی اقربا پروری نہیں۔ حضور کے سامنے تھے نا، حضور اس کو فرماتے کہ بیٹا پتر تو جا نا، تو چلا جا، بات تیری خیر ہے، کوئی نہیں، میری بیٹی ہوتی تیرا انتظار کر دی گئی۔ نہیں، پورے پروسیجر جو ایس او پیز ہے سب کے لیے، ان کے لیے بھی وہی ہے۔ فدیہ پہنچا، وہ ہار تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے وہ ہار غور سے دیکھا تو وہ ہار وہ تھا جو زینب کی ماں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، جو مائیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں۔ حضور کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو اترے، تو اپنے یاروں سے، وہ جو کمیٹی تھی جو اس پوری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، پورے پروسیجر کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یارو یہ جو ہار ہے نا یہ میری بیٹی کا ہے، تو اگر تم چاہو، اگر تم یہ اس کے اوپر سائن کرو، اگر تم یہ اپروول دو تو میں اس قیدی کو بغیر فدیے کے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو سب نے ہاں کی۔ اس کے بعد پھر وہ ہار بھی اس کو ملا، لیکن حضور نے ساتھ شرط یہ رکھی کہ دیکھو وہ بیوی تمہاری ضرور ہے، شرعی طور پر بیوی خامند کے تابع ہے، وہ ادھر ہی رہے گی، لیکن اب میں تم سے یہ پرومس لیتا ہوں کہ اگر زینب اپنی مرضی سے ہمارے پاس آنا چاہے تو تم روکو گے نہیں، اپنے باپ کے پاس آنا چاہے۔ اب اس کی آزادی کے لیے یہ شرط رکھی گئی کیونکہ وہ قیدی تھا، اس نے کہا جی آزادی سے وہ خود سے آنا چاہے گی تو میں نہیں روکوں گا۔ اب اس کو وہ ہار دے کے رخصت کیا گیا۔ یہ محبتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو امہات المؤمنین کی سیرت و کردار کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔